ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین، ہماری زندگی میں اور اس دنیا میں فن سے محبت رکھنے والے لوگوں کی بڑی اہمیت ہے، اور خاص طور پہ وہ آرٹسٹ یا فن سے محبت رکھنے والے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کو اپنا پیشہ یا اپنا پیشن بنایا۔ اور میں ہمیشہ کسی بھی آرٹسٹ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹسٹ کو اللہ کی جو دی ہوئی خاص صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کے تحت وہ اس دنیا کو مختلف نگاہ سے دیکھتا ہے، چاہے وہ اداکار ہو، فوٹوگرافی سے اس کا تعلق ہو، ماڈل ہو، اینکر ہو، یا کسی بھی حوالے سے آرٹس کی فیلڈ سے اس کا تعلق ہو، ان کا دنیا کو دیکھنے کا جو ہے وہ نظریہ اور ہوتا ہے، اور جس انداز سے وہ آپ کے اور میرے سامنے دنیا کے حالات اور معاملات کو پیش کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین، ایک پرابلم یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارا ہمارا ٹیلنٹ جو ہمارے اطراف میں ہوتا ہے وہ ٹیلنٹ سامنے آنے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے، یعنی اس کو انکریجمنٹ نہیں ملتی، اور اس کے ذمہ دار زیادہ تر میں اور آپ بنتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے اطراف میں یہ ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے۔ آج ناظرین اس حوالے سے بات کرنے کے لیے کہ پیشن فار آرٹس اینڈ وی لاگنگ، جو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج بہت آسان ہے اپنے ٹیلنٹ کو دوسروں تک پہنچانا۔ اس کی راہ میں کیا رکاوٹیں ہیں اور کس طرح سے بہتر انداز سے اپنی ویلیوز کو اور اپنی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے ہم اپنے آپ کو دنیا کے آگے پیش کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں آج دونوں میرے بڑے پیارے دوست موجود ہیں جن کا فن سے تعلق ہے، آرٹس کی فیلڈ سے تعلق ہے۔ آئیے ان کا تعارف کراتا ہوں اور اس کے بعد گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ مہوش وقار، بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ آپ نون ٹی وی اینکر بھی ہیں، ہم نے آپ کو ماڈلنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا، میگزینز کے فرنٹ پیج کے اوپر بھی آپ کو دیکھا، اور یہاں پہ آپ لوکلی یہ کام کر رہی ہیں، تو آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور آج آپ کے تجربات سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تھینک یو سو مچ فار گیونگ می دی آنر فار بینگ ہیئر ٹوڈے۔ آپ کا شو میں دیکھتی ہوں اینڈ آئی لو دا وے یو ہوسٹ، اور بہت انسپائرڈ ہوں میں آپ کی ہوسٹنگ سے، اور آج میرے لیے واقعی یہ آنر کی بات ہے کہ یہاں پہ میں ایز اے گیسٹ آئی ہوں، سو تھینک یو فار ہیونگ می۔ چلیں، زبردست ہو گیا، میرا بھی تھوڑا بہت تعلق آرٹس کے ساتھ بنی گیا، اس حوالے سے اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی میرے بڑے پیارے دوست احمد گریجہ صاحب موجود ہیں، ہم نے کئی پروگرامز میں ساتھ ہوسٹنگ بھی کی ہے، چھوٹے بھی بڑے بھی، اور ہم آپ کو دیکھتے ہیں اکثر احمد صاحب زبردست خوبصورت سے بلیزرز پہنے ہوئے، نئے چمکتے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، ظاہر ہے آپ ایک ماڈل ہیں، اس حوالے سے بھی آپ سے ہم بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ٹونائٹ۔ Thank you, Wes. Thank you for having me on your show. It's my pleasure to be a part of this show today. بالکل ناظرین، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم ان سے جانیں گے کہ ان کی جرنی کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ بھی ان کا پروفیشن شاید اور ہوگا، پیشن ان کا اور ہوگا، اور یہ بھی دیکھیں گے کس طرح سے میں اور آپ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مہوش، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی یہ جو جرنی ہے، آپ کا یہ پیشن آرٹس کے کس ایریا سے ہے اور کیوں ہے؟ آیا فیم کے لیے ہے یا کوئی اور پرپز ہے؟ ایکچولی یہ جب میں اس میں آئی تھی میں نے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میں اس میں آؤں گی، اور میں نے اسٹارٹ لیا تھا when I was 15، تو میں اپروچ کی گئی تھی ایک ٹی وی کمرشل کے لیے، اور اس ٹائم پہ میری امی نے کہا کہ نہیں، کیونکہ میں پڑھائی میں بہت ویک تھی، تو میری امی خبردار اس طرف ڈال تو یہ کہ میں نے پہلا اپنا ایڈ کیا، اور وہ کر کے میں اپنے اسکول میں اتنی پاپولر ہو گئی کہ پھر مجھے یہ بہت اچھا لگنے لگ گیا۔ پھر میں نے ایک کے بعد ایک ایڈس کیے، فیشن شوز کیے، میں نے مس کینیڈا پاکستان کے پیجنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا، اینڈ نو میں نہیں جیتی اس میں انفارچونیٹلی، لیکن آئی ٹرائیڈ، اٹ واز اے گڈ ایکسپیرئنس۔ اور یہ کہ پھر میں ہوسٹنگ کی طرف آئی، جو کہ میں ابھی کر رہی ہوں، اینڈ آئی لو ڈوئنگ دیٹ۔ یو لو ڈوئنگ اٹ، تو اس سے آپ کو سیلف سیٹسفیکشن ملتی ہے، اس سے آپ کو فیم ملتا ہے، کیا چیز زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے؟ آئی فیل لائک کہ جو لوگوں کو آرٹ کا شوق ہوتا ہے ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ یو نو، چاہے آپ چاہو بھی تو آپ نہیں رک سکتے، یو جسٹ فیل لائک کنٹینیو ڈوئنگ اٹ۔ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ایوری ویک میں نئے گیسٹ سے ملتی ہوں، ان کی جرنی کے بارے میں جانتی ہوں، ان کی اسٹرگلس کے بارے میں جانتی ہوں۔ سو آئی ایم اے پیپلز پرسن، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے نئے نئے لوگوں سے مل کے۔ پیپلز پرسن ہونا بہت ضروری ہے۔ احمد صاحب، آپ کی طرف آؤں گا، آپ سے آپ کی جرنی بھی سنتے ہیں، اور تھوڑا سا آپ اس حوالے سے بھی بات کیجیے کہ میڈیا کی جب بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ، ہم اکثر اوقات ہنگ اپ ہو جاتے ہیں کہ میڈیا سے صرف انہی لوگوں کا تعلق ہے، کیونکہ میڈیا کو کنفائن کر دیتے ہیں صرف اخبار یا ٹی وی، اس حوالے سے۔ تو اس کو تھوڑا سا بتائیں کہ میڈیا کے ساتھ تو سوشل میڈیا بھی لگا ہوا ہے، تو تھوڑا سا پہلے اپنے بارے میں بھی بتائیں اور پھر تھوڑا اس حوالے سے بھی کچھ کیجیے۔ دیکھیے اویس، یہ جرنی بگن ایسے ہوتی ہے کہ پاکستان میں مجھے یاد ہے کہ میں ایک جم میں ویسے ایکسرسائز کر رہا ہوں، تو ایک
کوئی بندہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ہیلپ کر رہا ہے اور اس نے مجھے کہا کہ او یو گاٹ کلرڈ آئیز. میں نے کہا اوکے. تو مجھے کبھی کسی نے ایسے کمپلیمنٹ نہیں دیا. میں نے کہا اوکے. تو مجھے کہتا وائی ڈونٹ یو ٹرائی ماڈلنگ. میں نے کہا اوکے آئی ول ٹرائی ون ڈے. تو میں وہاں سے باہر نکلا تو سامنے ایک کلودنگ اسٹور تھا. تو میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا آپ کو کبھی ماڈل کی ضرورت ہے مجھے بتا دینا. اور یہ آپ نے جو ہے تو مجھے فوراً اس پہ افیکٹ ہوا, میں نے اس کو کہہ دیا. اور لکیلی 3 دن بعد ایگزیکٹلی انہوں نے مجھے جو ہے نا مجھے فون کیا کہ جی ہمارا ایک شوٹ ہے اور ایم عالم روڈ کے اوپر بڑے بل بورڈ پہ یہ پکچر لگنی ہے, ٹھیک ہے, اور ہم آپ کو جو ہے نا کمپلیمنٹری جو کلوتھس پہنائیں گے وہ آپ کو گفٹ کریں گے. آپ ایک جو ہے نا پکچرز ہوں گی 4-5 آپ آ جائیں گے. تو مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, کوئی پتہ نہیں تھا, میں بس چلا گیا وہاں پہ. اب ان کا ایک میک اپ آرٹسٹ بیٹھا ہوا ہے, 16 سال کا بچہ جو ہے آپ اس کو کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. تو میں نے اس کو کافی انجوائے کیا نا, ایک ڈفرینٹ ورلڈ تھا میرے لیے نا آل آف سڈن. تو وہ پہلی دفعہ وہ شوٹ ہوا اور وہ لاہور کے اندر 2-3 جگہوں کے اوپر لگا, میگزینس میں لگا. تو مجھے کہا یار یہ تو بڑا زبردست چیز ہے, اس طرف آئیں. لیکن اگین جو وہ ایج ہوتی ہے نا اس ٹائم پیرنٹس کا ہوتا ہے کہ یار نہیں اپنے جو ہے نا پروفیشن جو اکاؤنٹنٹ بننا ہے, انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے. تو اس چکر میں وہ سائڈ پہ ہو گیا اور پھر دوبارہ موقع ملا کہ ایک اور نجی چینل کے اوپر جو ہے وہ ہوسٹنگ کا موقع ملا, وہاں سے دوبارہ اس کو واپس بگن کیا. اور ماشاءاللہ وی آر ٹرائنگ, وی آر ورکنگ ہارڈ کہ ہم اس کو کسی طریقے سے آگے اور لے کے جاؤں اور اس کو زیادہ اس کو کیونکہ پیشن ہے تو اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ. پورا کریں گے. دوسرا آپ نے کوشچن کیا کہ میڈیا, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سارے میڈیا بہت امپورٹنٹ ہے لیکن سوشل میڈیا سے بڑا میڈیا کوئی نہیں ہے اس ٹائم. سوشل میڈیا کے اوپر ہر بندہ ہی ماڈل آرٹسٹ بن چکا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میں ہوں, آپ ہیں یا کوئی بھی اور ہے, ہمیں پہلے یہ کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کسی پلیٹ فارم پہ کے بات کر سکیں. اب ہر بندہ کیمرہ ایسے اٹھاتا ہے اور کوئی بھی بات ڈسکس کرتا ہے اور وہ ملینز کی ریچ میں بات چلے جاتی ہے. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں بہت سے جو پروفیشنز ہیں جس کو آپ نے پروگرام کے اسٹارٹ میں بولا کہ وہ ولاگرز ہیں, بلاگرز ہیں اور ملٹیپل قسم کے جو ویڈیو شوٹس بلڈ کرتے ہیں, وہ انہوں نے وہ سیلف ڈریون پروڈکٹ تھا ان کا, وہ خود انہوں نے اپنا آرٹ نکالا, سب باہر آئے اور چیز کو کریٹ کیا, کریٹیوٹی کی اور وہ کس طریقے سے بڑے سٹارز بن گئے. ایک اور کیونکہ یہی لوگ ہوتے تھے, اگر آپ دیکھیں کہ یہ پہلے ڈفرینٹ اسٹوڈیوز میں ڈفرینٹ پروڈکشن ہاؤسز کے باہر جا کے لائن اپ ہوتے تھے اور ڈور ناک کرتے تھے کہ ہمیں موقع مل جائے. لیکن سوشل میڈیا نے وہ پلیٹ فارم دیا کہ ہر بندہ کہ آپ کے پاس کسی قسم کا آرٹ ہے آپ اس کو سامنے لے کے آئیں. اور میں انکریج کرتا ہوں ان ہر لوگوں کو جن کو لگتا ہے ان کے بچوں میں کسی قسم کا آرٹ ہے, ان کو آگے لے کے یہی ٹائم ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہی ٹائم ہے. اور مہوش جیسے آپ نے بھی کہا, احمد آپ نے بھی کہا کہ آپ کے اسکول کے دور میں یہ چسکا جو ہے وہ چسکا ہی کہا جائے گا. اس کے بعد آپ کے گھر والوں کو آپ کو آئینہ دکھانا پڑا کہ بیٹا پہلے یہ باقی وہ, کیونکہ پاکستان میں جب آرٹسٹ سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آج بھی ہمارا رونا یہ ہے کہ اگر ہم کسی بینک میں کال کرتے ہیں کہ ہمیں کریڈٹ کارڈ چاہیے, کچھ چاہیے, سب سے پہلے پوچھتے ہیں آپ کرتے کیا ہیں. اگر ہم ان سے کہتے ہیں کہ میں آرٹسٹ ہوں تو کہتے نہیں یہ تو آپ کا شام کا کام ہے, دن میں آپ کی جاب کیا ہے, کیونکہ دے آر ناٹ ریکگنائزڈ ایز اے پروفیشن کہ جس کی بیس پہ وہ آپ کو اسیس کریں یا آپ کو فائنینشیل پروڈکٹس دیں. تو یہ ہمارا آج بھی علم یہ ہے. خیر سوال آپ سے یہ ہے, میں نے انٹرو میں کہا کہ ہمارے گھروں میں بعض اوقات بچوں میں ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن ہم اس کو جو ہے وہ دبا دیتے ہیں. ایسا آپ کے مشاہدے میں ہوا ہے؟ اب اس کو میں کیونکہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ پازیٹیو وے میں تھا کہ نہیں, ورنہ جو میرے نانا ہیں وہ چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں, لیکن کیونکہ میں نے جیسے مینشن کیا کہ میں پڑھائی میں اتنی زیادہ, کیونکہ مجھے شروع سے تھا کہ کپڑے ڈیزائن کرنا, شاپنگ کرنا, تو سب پڑھ رہے ہوتے تھے لیکن میرا بالکل ایک الگ, تو سب گھر والوں کا دماغ اس طرف آتا تھا کہ یہ بڑے ہو کے اس نے ٹی وی میں یا اسی طرح کی کسی چیز میں جانا ہے. تو وہ, اور میری جو فیملی ہے اس میں سب بہت ایجوکیٹڈ ہیں, ایون جو میرے بھائی ہیں, میری جو سسٹر ہے, میرے انکلز ہو گئے, میرے پیرنٹس ہو گئے, سب کو پڑھائی کا بہت زیادہ ہے. لیکن یہ کہ میرا شروع سے تھا کہ جیسے آئی فیلٹ لائک کہ میرا اس میں انٹرسٹ نہیں تھا. آئی واز مور انٹرسٹڈ ان کہ ہمارے گھر میں میں ہر وقت جیسے مائک لے کے نعتیں پڑھ رہی ہوں یا اسکول کے ٹیلنٹ شوز میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں. مجھے ہمیشہ اگر میں کوئی شو دیکھتی تھی تو آئی یوز ٹو فیل لائک کہ جیسے مجھے آڈینس میں نہیں بیٹھنا, مجھے ہوتا تھا کہ مجھے اسٹیج پہ جانا ہے. تو شروع سے آپ کو ایک اندر سے ایک چیز ہوتی ہے, ایک فیلنگ ہوتی ہے جو آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یو نو دس از سم تھنگ فار یو. ایون اسکول میں ڈرامے کے کورسز لیتی تھی. آئی یوز ٹو پارٹیسپیٹ اے لاٹ. آئی واز ویری ایکٹیو. ویری گڈ. تو یہ تو آپ کا ایک سیلف ڈریون بھی تھا کہ جو آپ کے اندر ایک فورس تھی کہ جو میں اپنے اندر محسوس کر رہی ہوں مجھے اس کو جو ہے وہ برنگ اٹ ٹو لائٹ کرنا ہے. لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں بعض اوقات پیرنٹس بھی, اور اس میں آتا ہوں, میرا خیال ہے احمد صاحب ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات پیرنٹس گھبراتے ہیں کہ میرے بچے کا سنگنگ کا ٹیلنٹ ہے یا میرے بچے کا پوئٹری کا ٹیلنٹ ہے,
تو कहीं ऐसा ना हो कि ये अपनी वैल्यूज़ और बाउंड्रीज क्रॉस कर जाए. correct. तो उस पर थोड़ा सा बताएं कि उसमें कैसे पेरेंट्स अपने आप को कंफर्टेबल जोन के अंदर लेके आएँ और अपने बच्चों को इस टैलेंट को वो अप्रिशिएट करके सपोर्ट करें. देखिए वैस बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन एक चीज़ में पता चली कि महविश जो है वो टीवी एंकर होस्ट नहीं बल्कि अच्छी सिंगर भी है, नाते भी गाती है माइक के ऊपर. तो मुझे घर में बहुत डांट भी पड़ती है. क्वेश्चन की तरफ वापस आपके आता हूँ कि देखिए माइंडसेट क्या है हमारा, हमें इसको अंडरस्टैंड करना है कि हमारे जो हमारा ब्रॉटअप हुआ है उसके अंदर हम लोगों को ये जो हमारा आर्ट है, मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ठीक है, इसको हमेशा नेगेटिव साइड के ऊपर रखा गया है, इसको डिस्करेज किया गया क्योंकि हम रिलेट करते हैं अपने रिलीजन को इसके साथ. और देखा जाए तो ये इन अ गुड वे 100 जगह पे इसकी बेनिफिट्स भी हैं. इसको देखा जाए तो अगर आप बात करते हैं एक बच्चा है जो उसको ग्रूम करते हैं, आप देखते हैं इज अ टैलेंटेड किड राइट, तो आप उसके टैलेंट को स्टडी करते हैं, उसको उस टैलेंट की तरफ लगाते हैं. लेकिन वही बच्चा अगर गिटार पकड़ के आ जाए तो आई एम सॉरी टू से उसको कहता है जी मरासी बनने लगा जी मुंडा है जी. तो ये वो आर्ट है, ये बहुत खूबसूरत आर्ट है. और मैं समझता हूँ कि फैमिलीज़ को लिबरल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बच्चों को इस किस्म का मौका देना चाहिए. अगर उनका आर्ट है तो उनको आगे लेके आएँ. यही कल रात की बात है कि मैं वैसे ही बता रहा था कि मैंने ये कल शोहर मैंने जाना है, तो मुझसे क्वेश्चन एक पुटअप किया कि आप जा तो रहे हो, ये बताओ कि अगर तुम्हारा अपना बेटा हो तो तुम उसको क्या बनने दोगे. तो एक क्वेश्चन मेरे लिए वापस रेज हुआ कि क्योंकि हम भी कंजर्वेटिव फैमिली से हमारे ताल्लुक़ रहे हैं और आपको पता है पाकिस्तान में कैसा ब्रॉटअप होता है. तो मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, अगर ये कल को मेरा बच्चा आगे आए और मुझे कहे कि जी कि मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ और मुझे नज़र आता है कि उसके अंदर ये टैलेंट है, तो मैं उसको बेस दूंगा. रेदर ये कि मैं कहूँ कि नहीं भाई तुम नहीं जा सकते, मैं उसको एक मौका दूंगा, इसको बेस दूंगा, तुम करो. अगर ये पेरेंट्स सिर्फ बच्चों को बेस देना शुरू हो जाए ना, जिस तरह हम इंजीनियरिंग के लिए उनको स्कूल में डाल देते हैं, डॉक्टर के लिए वहाँ डाल देते हैं, आईटी के लिए आपको आईटी प्रोफेशन में डाल देते हैं, उन जगह जॉब्स कराते हैं. अगर आप उनको बेस दें, इफ़ दे कैन डू इट, इफ़ दे आर पैशनेट दे विल डू इट राइट. आपको चाहिए कि जितने भी पेरेंट्स हैं, आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये देखें कि बच्चा नेचुरली किस चीज़ में ग्रूम होना चाहता है राइट, और वहाँ पे चाहिए कि वहाँ पे एफर्ट करें. बिल्कुल ठीक है. नाज़रीन, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे और महविश साहिबा कुछ कहना चाहती हैं. ब्रेक के बाद तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और हम यही बात कर रहे हैं किस तरह से हम अपने अतराफ़ में जो टैलेंट है, चाहे वो आपके बच्चों में हो या दूसरी फैमिलीज़ के लोगों में हो, बाज़ औक़ात जो है वो हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि जहाँ पे हम या तो किसी को इनकरेज कर सकते हैं या डिस्करेज कर सकते हैं. फ़ैसला हमारे हाथ में होता है. बेहतर ये कि वो काम किया जाए कि जिससे आप इस दुनिया को एक अच्छा आर्टिस्ट जो है वो दे सकें या उसको बनता हुआ देख सकें, क्योंकि ये वो मीडियम्स हैं कि जिनके तहत जो है वो दुनिया आगे चलती है. चाहे वो गाने की सिन्फ हो, चाहे वो फोटोग्राफी जैसे मैंने पहले कहा, या अदाकारी हो, या मॉडलिंग हो, या बहुत सारे और मामलात हैं जिनसे आपके और मेरे ज़िंदगी के मामलात आगे बढ़ते नज़र आते हैं. नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा. कढ़ाई खानी हो तो सिर्फ कराची की, मसालों से भरी हॉट एंड स्पाइसी सी, कबाब हो बिहारी और निहारी भी, उफ तो फिर मजा आ जाए. कढ़ाई पॉइंट सबको जाना है, कढ़ाई पॉइंट पे ही खाना है. कढ़ाई पॉइंट बिरयानी आ जाए हाथ रुकते नहीं, बटर चिकन से मेरा दिल भरता नहीं. लाहौरी चने और गरम गरम नान, दिल बोले ब्रिंग इट ऑन. कढ़ाई पॉइंट सबको जाना है, कढ़ाई पॉइंट पे ही खाना है. कढ़ाई पॉइंट. हमारा रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से. मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और अदम बर्दाश्त का. तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में. देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर.
Are you purchasing a new home, looking to get a new mortgage, or renewing your existing mortgage? Kamran Qureshi is here to guide you through the mortgage approval process to get you the lowest available rates in the market. Kamran specializes in residential mortgages for primary or investment properties, refinancing for debt consolidation, serving the community for 17 years. For best mortgage rates and trusted advice, call Kamran Qureshi today at 647-280-6663. नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया, ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। आज हम बात कर रहे हैं पैशन फॉर आर्ट्स एंड वी लॉगिंग के हवाले से। हम बात करना चाहते थे कि जो आर्ट्स है उससे हमारा किसी ना किसी हवाले से पैशन होता है, या किसी आर्ट से हम लव करते हैं या ख़ुद आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। अब ख़ुद बनने की बारी आती है तो जंग होती है पैशन वर्सेस प्रोफेशन, उसमें कैसे बैलेंस पाया जाए। और ख़ास तौर पे अगर कनाडा के हवाले से बात की जाए, लोकली वो हमारे बच्चे या मिडिल एज के लोग जो समझते हैं कि दिखने में भी खूबसूरत हैं, पहनने ओढ़ने का उनको शौक़ भी है और वो एज ए मॉडल काम करना चाहते हैं या आर्ट्स की जो और रेलेवेंट फील्ड्स हैं उससे अटैच होना चाहते हैं, तो उस हवाले से राह की रुकावटें क्या हैं और कैसे उनको दूर किया जाए। महविश, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ ऐड करना चाह रही थी। मैं ये कहने वाली थी कि अब काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हैं कि चेंज हो गई हैं। इवन जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यूट्यूब के चैनल्स बना रहे हैं। मेरी जो बेटी है, शी इज़ ओनली 5 years old, शी लव्स व्लॉगिंग। वो जहाँ भी जाती है शी मेक्स छोटी छोटी वीडियोस बना के वो यूट्यूब पे कहती है कि इसको पोस्ट करो। तो मैंने देखा है कि अब जो आई गेस शायद जो हमारी एज के जो पेरेंट्स हैं तो वो इनकरेज करते हैं अपने बच्चों को। इनफैक्ट म्यूज़िक स्कूल में बहुत सारे बच्चे रजिस्टर्ड हैं। मेरे बेटे को मैं गिटार लेसन्स दिलवाती हूँ, मेरी बेटी पियानो लेसन्स लेती है, बिकॉज़ आई थिंक कि जो पेरेंट्स को लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, ये बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि अगर बच्चा सिर्फ पढ़ता रहेगा ना तो उसका जो उसकी एक पर्सनालिटी है उसके अंदर ये फ़न फैक्टर नहीं आएगा। ये चीज़ें भी होनी चाहिए, ये आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करती हैं, आपको एक इंटरेस्टिंग इंसान। हाँ, पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन ये चीज़ें भी डेफिनेटली ज़रूरी फैक्टर होती हैं आपकी अपब्रिंगिंग का। अहमद साहब ये बताइएगा, पैशन वर्सेस प्रोफेशन। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपके प्रोफेशन में भी उतना ही पैशन होना चाहिए कि आप जब अपने काम पे जाएं ना तो भी आपको यू नीड टू फील गुड राइट अबाउट योरसेल्फ कि आप क्या ड्रेसअप होके जा रहे हैं। एक आपने जीन्स पहनी, ऊपर शर्ट पहनी और आप चले गए, आपको वही फील आपके काम पे भी आएगी। राइट। जितना अच्छा आप ड्रेसअप होके जाते हैं उतना अच्छा आपको लगता है, प्रेजेंटेबल होते हैं, लोगों से बात करना अच्छा लगता है, काम करना अच्छा लगता है। तो बहुत बड़ा ये फैक्टर है, इसको हम मिस करते हैं काम के अंदर। उसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई भी चीज़ गेटअप करते हैं, अपना बनाते हैं, तो उसके लिए आपको उसको कैरी भी करना आना चाहिए। राइट, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैं आपको बताऊं कि मैं एक शो होस्ट कर रहा था तो मैंने एंकल सॉक्स पहनी हुई, तो नॉर्मली थोड़ा सा पहुंचा ऊपर होता है। हाँ। तो शो ख़त्म हुआ तो मुझे लोगों ने सर्कल कर करके ना पोस्टें भेजी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, क्या पहन के आ गए तुम स्टूडियो के ऊपर, किस किस्म का ये तुम कर रहा था। मैं परेशान कि यार मैं इसको क्या जवाब दूँ, मैं क्या बताऊँ कि ये ट्रेंड है, ये फैशन है, ये अभी तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, कल ये तुम भी करोगे भाई तुम करोगे। तो एक तो ये है कि डेफिनेटली आई वुड लाइक टू बी अ ट्रेंड सेटर। मैं चाहता हूँ कि मैं चीज़ों को आगे लेके आऊँ, लोगों को एजुकेट करूँ, लोगों को बताऊँ कि क्लोथिंग सेंस क्या है। जैसे माशाल्लाह आपको पता है कि आज आपने शो करना है तो आपने भी आज बिल्कुल चमचम होना चाहिए, तो आपने वो चीज़ उस तरीके से ऐसे इत्तेफाक है कि क्लोज कलर आ गया। ठीक है, तो अहमद साहब बात ये है कि आप दोनों मुझे बताएं कि अब जैसे पैशन अगर अपना प्रोफेशन नहीं बन सका, चूँकि इतने महंगे मुल्क में रहना है, आपने घर चलाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, तो साथ साथ कोई ना कोई पार्ट टाइम उस पैशन को फ्लरिश होते इंसान देखना चाहता है। अब अगर मैं आप दोनों को देखूं, मॉडलिंग के एस्पेक्ट से, होस्टिंग का हमें अक्सर मौका मिल जाता है कम्युनिटी फंक्शंस में, इधर उधर टीवी के ऊपर, लेकिन मॉडलिंग या ऐसे किसी काम के लिए आपको बाज़-औक़ात एजेंसी का सहारा लेना पड़ता है। तो क्या ऐसा काम बआसानी आपको अवेलेबल है कि आप चाहें तो मुख्तलिफ टीवी कमर्शियल्स के अंदर मॉडल बन सकें? इसका मैं आपको आंसर बताऊं कि बड़ा सिंपल है। एक तो कोशिश तो आपको करनी है, राइट। अब यहाँ पे बहुत सी एजेंसीज़ हैं जिनको हम लोग अप्रोच करते हैं और हम उनको पे भी करते हैं, यूनियनाइज्ड होती हैं, यूनियंस बने होते हैं, वहाँ पे हम लोग उनको ट्राई करते हैं, बट सम हाउ यू डोंट रियली गेट व्हाट यू आर लुकिंग, राइट। सम टाइम दे कॉल इन आस्क यू हैव टू गो टू फ्लोरिडा। अब बात ये कि हम यू आर ऑल वर्किंग हियर, राइट। तो एक वो भी हर्डल हमारे है कि हम लोग सब इट्स नॉट समथिंग यू आर डूइंग फॉर लिविंग, राइट। तो मैं जो समझता हूँ इसकी ज़रूरत है, वैसे इसको आप भी अंडरस्टैंड कीजिए, और कि हमारी कम्युनिटी के अंदर वी हैव नो प्रोडक्शन हाउसेस।
We are not going there. We are keep recording shows and events and we just focusing on that. جس طریقے سے ہمارے فرام اخبار سے ریڈیو اخبار سے ہم ٹی وی تک پہنچے ہیں, نیکسٹ اسٹیپ کہ ہم پروڈکشن ہاؤسز کریٹ کریں. ہم لوگ یہاں پہ اتنا ٹیلنٹ اویلیبل ہے, سنگر سے لے کے ایکٹر سے لے کے ماڈل سے لے کے ڈانسنگ سے لے کے ہم پروڈکشن میں لے کے آئیں, اس ٹیلنٹ کو یہاں سے آگے لے کے آئیں اور پھر اس کے بعد اس کو پلیٹ فارم آٹومیٹکلی ملے گا. رائٹ, تو اس چیز کی ضرورت ہے, اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. باقی کوشش تو جاری ہے اور یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ نے اس سے پہلے ایک بڑا اچھا پوائنٹ کہا کہ اگر ہم اپنی نوکریوں پہ جاتے ہیں, کاروبار پہ جاتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کبھی ہم اپنے اوپر توجہ دیتے ہیں کہ میں کیا پہن کے نکل رہا ہوں, ہاؤ ایم آئی لکنگ. اگر مجھے اچھے کپڑے پہننے کا شوق کسی کو دیکھ کے اگر نہیں ہے تو یہ دیکھ کے کریٹ کرنا چاہیے, تو وہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے, اچھا فیل کرنے کے لیے کہ آپ کہیں جائیں تو دوست آپ سے کہیں یار آپ نے شوز بڑے خوبصورت پہنے ہیں, آپ کا کوٹ بڑا پیارا ہے. کیا کہتی ہیں مہوش اس حوالے سے؟ آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. آپ جتنے پریزنٹیبل لگیں گے اتنا آپ کو خود بھی اچھا لگے گا, کیونکہ لائف کو بالکل روٹین کی طرح نہیں لینا چاہیے کہ بس آپ اٹھے جو نظر آیا سامنے وہ پہن کے جو ہے وہ نکل گئے. آپ کو پریزنٹیبل دکھنا چاہیے. لوگ آئی فیل لائک کہ آپ کو ایسا دکھنا چاہیے کہ جب آپ جائیں تو سب آپ کو دیکھیں, آپ کو کمپلیمنٹ کریں, آپ کو خود بھی اچھا لگتا ہے, اچھا لگے گا. اور دوسرا احمد صاحب اور مہوش یہ بھی کہ ہم یہاں رہتے ہیں تو ہم اپنے لباس سے, اپنے کلچر سے, اپنی زبان سے ہم پہچانے جاتے ہیں. تو اگر ہم اپنے آپ کو اچھے انداز سے کیری کریں, ہمارا ایٹیٹیوڈ اچھا ہو, چہرے پہ مسکراہٹ ہو, کپڑے اچھے ہوں, خوشبو آ رہی ہو انسان کے پاس سے, رائٹ, تو اس سے کیا ہوگا, لوگ آپ کی طرف جو ہے وہ بیٹھنا چاہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں آخر میں اب آپ لوگوں سے یہ جاننا چاہوں گا, وی لاگنگ کی بات ہو رہی ہے, آپ دونوں نے اشارہ دیا کہ بڑا آسان ہے یوٹیوب کے اوپر جانا, سب کرنا, لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں لیکن وہ گیٹ سٹارٹڈ نہیں ہو پا رہے. ان کو آپ کیا کہیں گے, کیسے, چاہے کانفیڈنس کا پرابلم ہو, چاہے ان کو ٹیکنالوجی سمجھ میں نہیں آ رہی, ہاؤ دے شوڈ اپروچ دس؟ Maybe I'll let you answer first. اٹس ایکچولی ویری ایزی. آپ کے پاس فون ہے, بس آپ اپنا کیمرہ آن کریں اور لٹرلی آج کل آپ کو کچھ نہیں پتا تھا کون کب وائرل ہو جائے, آپ کی کون سی کہیں بھی بات جو ہے وائرل ہو جائے. بس جو چل رہا ہے آپ اس کے اوپر بات کریں. کوئی بھی لیٹسٹ ٹاپک ہے, ابھی اتنی چیزیں ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں. ابھی جو پاکستان آسٹریلیا سے ہار گیا تو اس وقت میں بہت زیادہ ایموشنل تھی, تو اس وقت میں نے اپنا صرف فون اٹھایا اور میں نے کہا کہ یار کاش حسن علی نے کیچ نہیں چھوڑا ہوتا. آئی جسٹ سیڈ دیٹ, مطلب وہ اس وقت کا تھا. وہ ویڈیو ٹک ٹاک پہ اتنی جگہ پہ شیئر ہو گئی, جگہ جگہ, اینڈ آئی واز لائک مجھے اس وقت سوچ کے بولنا چاہیے تھا. اینڈ دین آئی میڈ اندر ون کہ اینڈ آف کورس ہم پاکستان کی ٹیم پہ بہت پراؤڈ ہیں, انہوں نے بہت محنت کی تھی. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ٹیکنالوجی میں بھی بہت اچھی نہیں ہوں. یو جسٹ پک اپ یور فون, جو بھی ریسنٹ ٹاپک ہے آپ اس کے اوپر بات کریں, پوسٹڈ, یو نیور نو کہ وہ کہاں کہاں شیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے احمد, سوری آپ نے شاید جواب بھی دینا, لیکن میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ اب جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ان کا, چاہے وہ امریکہ کینیڈا میں دیکھنے والے ہیں, ان کے بچوں میں ٹیلنٹ ہے, یا اگر چلیں بچے تو اب یہاں کی جو اپبرنگنگ ہے وہ اپنے طور پہ سمجھدار ہے, اپنے رستے بنا لیتے ہیں, لیکن میرے اور آپ کی جیسی عمر کے جو لوگ ہیں جن کو ہمیں اپنے لوگوں سے ہی رستے بنانے, تو ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں احمد صاحب آپ ہیں خوبصورت, آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اس میں ہماری کاسٹ بھی نہیں ہے, آپ ہمارا ٹی وی کمرشل کریں, بس آپ پاپولر ہو جائیں گے, یہ ہماری فیس ہے آپ کو. تو از دیٹ سم تھنگ, اس پہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ بہت زیادہ اوپنلی یہ چیز سامنے آتی ہے, ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہمارا یہ قسم کا پروفیشن نہیں ہے, وی آر جسٹ, ہم ایک شوق کے طور پہ سے کرتے ہیں, تو وی سم ٹائم ٹیک دیز کائنڈ آف اپرچونیٹیز, رائٹ, بٹ سم ٹائم ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا اس کا بینیفٹ بھی ہم سے لے رہا ہے, رائٹ. دیٹس ویئر وی آلویز وانٹ ٹو, ہمیں چاہیے کہ اس کو نکل کریں, اور لوگوں کو بھی چیز انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آرٹسٹ جو ہے نا اس کے پاس آرٹ ہے اور اس کو ہمیشہ پے بیک ہونا چاہیے کسی بھی شکل میں. دوسری جو کوشچن آپ واپس آتا ہوں میں آپ کا, کہ یہ جو ہمارا ہے نا یوٹیوب کو یوز کرنا یا وی لاگنگ کرنا, دیکھیے اٹس ناٹ اونلی فار این آرٹسٹ اور آرٹ, ٹھیک ہے, یہ ایک بزنس بھی بلڈ ہو چکا ہوا ہے, جی, رائٹ. اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کے لیے کوئی ایج اب کوئی میٹر نہیں کرتی, وہ بچے ہیں یا کوئی بڑے ہیں. میرے کچھ دن پہلے دوست ایک ہیں, ان کے والد صاحب کا فون آیا کہ یار بیٹا میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں, ماشاء اللہ تم یو ڈوئنگ فینومنل جاب, میرا بھی یوٹیوب چینل ہے. ہاں, اچھا, ہی از 78. ویری گڈ. میں کہا جی آپ کا یوٹیوب چینل ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی. کہتے ہیں میں کرنٹ افیئر پہ بات کرتا ہوں, یار تم اپنی کینیڈا ٹیم والوں سے کہو کہ امریکہ کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو مجھے ایڈ کیا کریں, میرا تو چینل بھی مونیٹائز ہے اور میرا اتنے کلکس ہیں, میرے اتنے ویوز ہیں. تو میں نے ان کا جا کے پیج دیکھا, اینڈ آئی واز لائک امیز.
تو یہ ایک ایگزامپل ہے ان سب لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جی ہمیں ٹیکنالوجی نہیں یوز کرنی آتی, ہم بات نہیں کر سکتے, ہم کیا ڈسکس کریں گے. اتنی اچھی بات مہوش نے کہی, ایک چھوٹی بات آپ نے کی, آپ نے اپنے ایکسپریشنز اپنی فیلنگ کو آگے لے کے آئے. دیٹس واٹ یو نیڈ ٹو اسٹارٹ ود. یہاں سے اسٹارٹ کریں, بالکل ٹھیک, کوشش کریں. اس سے کیا ہے کہ آپ کا جو کیمرہ شائیں ہے تو وہ بھی آپ کا ختم ہوگا, آپ کا کی وائس ہے وہ بھی آپ کی کلیئر ہوگی, اور سلولی اینڈ اسٹڈی آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا سینسیشن بن جائیں گے. سینسیشن بن جائیں گے. اور یہ سلولی اینڈ اسٹڈی پہ میں اپنا آخری سوال کروں گا, شارٹ کٹ ورسز ڈو اٹ دا رائٹ وے, اس پہ کیا کہیں گی؟ میں اسی پہ بلیو کرتی ہوں کہ شارٹ کٹ نہیں لینا چاہیے. جو صحیح راستہ ہے, میری امی ہمیشہ مجھے بولتی ہیں کہ جو صحیح راستہ ہے تمہیں بہت ساری مشکلیں ملیں گی اس میں, لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھو اینڈ جسٹ بلیو. کیونکہ شارٹ کٹ سے یہ ہوگا کہ ایک تو ریپوٹیشن بھی آپ کی خراب ہوتی ہے, بہت جلدی کام مل بھی جاتا ہے لیکن پھر نیکسٹ فیوچر میں وہ آپ کو نہیں مل سکتا. تو بس یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں اور اپنے ٹیلنٹ پہ. اور ایک جو ابھی آپ نے مینشن کیا لوگوں کا کہ وہ آپ کو پے نہیں کرتے اور کہتے کہ ہم آپ کو پروموٹ کر دیں گے, یہ آئی تھنک یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہی ریزن وائی ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ اس میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ یوز ہو رہے ہیں, بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں. ان کو چاہے وہ ایم سی کرنا ہو, ماڈلنگ کرنا ہو, چیزیں ہو, ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ میں نے کتنا کام فری میں کر لیا ہے, میں کتنا پروموٹ. Tell me about it. Tell me about it. صحیح. احمد صاحب کوئی کلوزنگ اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, جو آپ نے کہا شارٹ کٹ, بات یہ کہ آپ شارٹ کٹ کر بھی لیں تو کہتے ہیں دیر از کسی قسم کا آپ کا ایکسپیرینس جب تک کاؤنٹ نہیں ہوتا نا, دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرینس ایکچولی. سو ایکسپیرینس آپ کو گین کرنا ہے. اگر آپ ایکسپیرینس نہیں لے رہے, شارٹ کٹ میں 1 یا 2 دفعہ آپ کو موقع لگ جائے گا, دین واٹ ول یو ڈو. سو اسی لیے ایکسپیرینس میٹرز, اور اس کے لیے چاہیے کہ کیپ لرننگ اینڈ کیپ لرننگ. اور یہ جو شوق ہے اس کو آگے لے کے آئیں, اور ہماری کمیونٹی کو بہت زیادہ ضرورت ہے, ہمارے آگے آنے والی جنریشن کی ضرورت ہے, تو اس کو پلیز ضرور آگے لے کے آئیے. بالکل ٹھیک. مہوش اور احمد, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج اپنا وقت دینے کا. اور اس حوالے سے ہمیں کبھی موقع نہیں ملا بیٹھ کے بات کرنے کا, آج فائنلی جو ہے وہ وی ور ایبل ٹو ٹاک. آپ کی جرنی بھی پتہ لگی اور لوگوں کو تھوڑی بہت جو ہم گائیڈنس دے سکے لمیٹڈ ٹائم کے اندر. ہوپ فلی اس کو دیکھ کے کچھ لوگ تو سوشل میڈیا کی سینسیشن جیسے آپ نے کہا بنے گے. ناظرین, اسی بات پہ شو کا اختتام کرتے ہیں. دیکھیے ناظرین, صبر اور کنسسٹنسی سے بڑی پاور کوئی نہیں. اگر آپ شارٹ کٹ کے چکر میں رہیں گے تو آپ بہت جلد جو ہے وہ ان ہو کے بہت جلد ایگزٹ بھی ہو جائیں گے. جس طرح سے احمد گریجہ صاحب نے کہا کہ سوشل میڈیا سے بڑی کوئی طاقت نہیں. جو پچھلا دور تھا, جو صرف ٹریڈیشنل میڈیا کا دور تھا, جہاں پہ آپ آڈیشن کے لیے یا لوگوں سے ریفرنسز کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے, آج وہ کام نہیں ہے. آج آپ کی اپنی پریزنس سوشل میڈیا کے اوپر, چاہے انسٹاگرام پہ ہو, فیس بک پہ ہو, بلاگنگ ہو یا ویڈیو لاگنگ ہو, یہ آپ کی جیتی جاگتی آڈیشن ہے. اگر آپ کسی بھی چیز کو اچھے انداز سے اسٹریٹجائز کریں اور اس کو اپروچ کریں تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ کو کامیابی نہ مل سکے. مہوش نے کہا اپنے کام پہ بھروسہ کیجئے, اللہ پہ جو ہے وہ یقین رکھیے, اور شارٹ کٹ تلاش کرنے کے بجائے اس سفر کا آغاز کریں, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ اپنی منزل پہ پہنچیں گے اور جو ہے وہ سوشل میڈیا کی سینسیشن کو حاصل کریں گے. ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. دیکھیے ای آواز ٹی وی لائیو تمام آئی پی ٹی وی باکسز پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں, یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے eAwaz.com. کڑھائی کھانی ہو تو صرف کراچی کی, مسالوں سے بھری ہاٹ اینڈ اسپائسی سی, کباب ہو بہاری اور نہاری بھی, اف تو پھر مزہ آ جائے. کڑھائی پوائنٹ سب کو جانا ہے, کڑھائی پوائنٹ پہ ہی کھانا ہے. کڑھائی پوائنٹ. بریانی آ جائے ہاتھ رکتے نہیں, بٹر چکن سے میرا دل بھرتا نہیں. لاہوری چنے اور گرم گرم نان, دل بولے برنگ اٹ آن. کڑھائی پوائنٹ سب کو جانا ہے, کڑھائی پوائنٹ پہ ہی کھانا ہے. کڑھائی پوائنٹ.
Are you purchasing a new home, looking to get a new mortgage, or renewing your existing mortgage? Kamran Qureshi is here to guide you through the mortgage approval process to get you the lowest available rates in the market. Kamran specializes in residential mortgages for primary or investment properties, refinancing for debt consolidation, serving the community for 17 years. For best mortgage rates and trusted advice, call Kamran Qureshi today at 647-280-6663.